अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और मैं भी आपको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और कैसे हैं फ़हीम आप, और वीकेंड कैसा गुजरा आपका? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है। मैंने क्रिकेट खेली बहुत सारी, हाँ, और एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच था हमारा जी। अच्छा, और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वो एक ऑर्गेनाइज किया गया था। बड़ा अच्छा लगा उसका पार्ट बन के। आप बताइए, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा गुजरा। मगर ज़रा आपको पता है सियासी वीकेंड हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं गुजर रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें एक हलचल है, उसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हम मुल्की सियासी सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो दोनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक सर जंग का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी एक दूसरे पर की जा रही है, इल्ज़ाम तराशियाँ भी उरूज पर हैं। अब सेनेट इलेक्शन को लेकर ही सियासी हलकों में काफ़ी हलचल है। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बेल्ट के ज़रिए कराने का ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को रुकने असम्बली का वोट दिखाने का पाबंद होगा, और अगर इस ऑर्डिनेंस पर अमल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उसकी छुट्टी हो जाएगी, और कोई भी नुमाइंदा पैसे लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपनी जो उनकी जो मतलब पैसे लेकर वो किसी और को वोट नहीं दे सकेगा। लेकिन अपोजिशन हुकूमत के इस फैसले को जो है वो हुकूमत उसके आइन के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के ख़िलाफ़ करार दे रही है। अब ये सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के फ़ैसले पर डिपेंड करता है, और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे। जी ज़रा, आज इसी हवाले से हमने बात करनी है अपने प्रोग्राम में कि जिसमें कुछ 3 हिस्सों में तकसीम किया हमने आज के इस मौजू को। एक तो अपोजिशन से मुतल्लिक बात करेंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो सुनने में आ रहा है कि इनका क्या रोल रहेगा। दूसरा सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, जैसे कि ज़ारा ने आपको बताया कि उसमें ओपन बैलेटिंग के बारे में एक अजीब सा एक शोर है, दोनों जानिब से अलग अलग किस्म के बयानात जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। और तीसरा एक बहुत ही अहम सवाल जो हर कोई करता है, वो खा वो हुकूमत का हामी है या नहीं है, वो यही सवाल करते हैं, क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो इसी किस्म के सवालात के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तारुफ करवाते हैं हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आली हुमायूं मिर्ज़ा साहब, जो कि तजज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आली साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किसी खास पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है आपका? नहीं, मेरे स्टूडेंट लाइफ में अच्छा ज़रूर रहा है। अच्छा। और हमारी यूँ समझ लें 96 97 तक, मगर अभी आप पॉलिटिक्स में एक्टिव भी रहा हूँ। ठीक है। तो सर ये बताइए कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ठीक है, जो एक मिजाज है कि हुकूमत गिराओ, कोई भी ये पिछले 2-3 हुकूमतों से ऐसे देख रहे हैं कि जब भी कोई हुकूमत आती है अपोजिशन अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करने की बजाय वो कहती है हुकूमत गिराओ। ये आ क्यों गए? हमारे साथ जाती होगी, धांधली से शुरू होता है, हुकूमत गिराने पे ये शोर चलता रहता है, कोई इस्लाही काम नहीं हो रहा होता। जरा इस हवाले से बताइए कि इस दफ़ा का जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, जो एक सारी पार्टियां जो काम कर रही हैं हुकूमत के खिलाफ, ये किस हद तक कामयाब होने वाली है और किस हद तक दुरुस्त काम कर रही हैं? एक्चुअली देखें, बात दरअसल ये है कि एक ज़माना था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सरमायादार जो हैं वो हुकूमतें चलाते थे, और अब ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जिस तरह के एक्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे माफियाज जो हैं वो बहुत सरगर्म हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक स्कैंडल आप भी सुनते रहे हैं, आटा माफिया, चीनी माफिया, दवाई माफिया, पेट्रोल माफिया। तो इस किस्म के लोग अपोजिशन हवा दे रही है इन्हें या हुकूमत हवा दे रही है? ऑपोजिशन किधर से हवा दे रही है? हुकूमत हवा दे रही है, जाहिर है। ये तो आप यानी हुकूमत की वजह से ये माफिया सामने आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर सो एक्टिव। और
یہاں تک کہ وہ لوگوں کو اقتدار میں لاتے بھی ہیں اور اقتدار سے نکالتے بھی ہیں. یہاں تک صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن حکومت تو خود تنگ ہے ان سے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم سے قابو نہیں ہو رہے, اور اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا مافیا سے کیا تعلق ہے. خیر ہم واپس اپنے سوال کی طرف آئیں گے, مگر I am not talking about the PDM, I am talking about the sitting government at the moment. صحیح, ٹھیک ہے سر, ہم اسی حوالے سے بات کریں گے, لیکن پروگرام میں ایک وقت ہو گیا بریک کا, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. جی علی ہمایوں مرزا صاحب, ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں, اور آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیے پی ڈی ایم جو ہے اصل میں جو یہ بنی ہے, یہ ایکچولی پاکستان میں یقینی طور پہ آئین اور قانون کی بالادستی کے طور پر اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس قسم کے ایکٹس آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے اس اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ نہ آپ سے نہ مجھ سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہی بیسک وجہ ہے کہ جب آپ ایک اسمبلی کے اندر قانون اور آئین پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور کسی کی بات آئینی اور قانونی سننے کو آپ تیار نہیں ہوں گے اور روزانہ آرڈیننسز کے ذریعے گورنمنٹ کو لے کے آگے چلائیں گے, اپوزیشن کو پکڑ پکڑ کے چن کے جیلوں میں ڈالیں گے, تو اسی قسم کے اتحاد جو ہیں وہ مارز وجود میں آتے ہیں لوگوں کو ان کا ڈیموکریٹک اور ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ دلانے کو. اچھا اچھا, صحیح. تو یہ پی ڈی ایم بیسیکلی اسی وجہ سے مارز وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے آرڈیننس کی بات کی, یہ جو سینٹ الیکشنز ہو رہے ہیں اور حکومت اس کو اگر اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ایک شفافیت ہی ہوگی انتخابات میں, اور یہ جو پیسوں کی لین دین کا سلسلہ ہے, جو پیسوں کی سیاست ہے, وہی ختم ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن جو اس کو غیر آئینی اور جمہوریت پر حملہ قرار دے رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ اس سے تو بہتری آئے گی, انتخابات تو شفاف طریقے سے ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو اپنے ممبران پہ اعتماد نہ ہو, وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ڈی ایم میں, ان کی اپنی صفوں میں, اور بعد میں ووٹ ان کو ڈال دیں, اور یہی وجہ ہے. ہاں دونوں کی. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن کو تو اپنے ممبرز پہ پورا اعتماد ہے. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ممبرز پہ کوئی اعتماد اس وقت نہیں ہے. اچھا, اسی وجہ سے یہ سینٹ کا جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ صدر مملکت کو بھیج کے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیجوا دیا. حالانکہ اگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے گئے ہیں, یہ کھلے انتخابات, نہیں آرڈیننس کی بات نہیں ہے, میں آرڈیننس کی بات نہیں کر رہا تھا. آرڈیننس تو ابھی آیا ہے نا, یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, صدر مملکت نے وہ بھیجا ہے ریفرنس کہ بھئی آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا کریں. اس میں کچھ معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا. حالانکہ آئین میں جو شک ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آرٹیکل 59 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ بالکل واضح ہے, وہ بالکل کلیئر ہے کہ جی جو بھی مطلب جو سینٹ کا الیکشن ہوگا اس میں سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی. اب یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں چاہتے, اس لیے نہیں چاہتے کہ ان میں آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے. تو وہ اچھا ان کا کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں مطلب اس بل کی منظوری کے لیے, ان میں کوئی صفوں میں کچھ ایسے معاملات ہیں, دونوں طرف سے ایک جیسے ہی الزامات ہیں. مگر آپ اس کے اگر برائٹر سائڈ دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے نا کہ آپ کو کھل کے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ اور کون نہیں ہے. اور یہ معاملہ جس طرح پچھلی حکومتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا, نیب کے حوالے سے اگر قوانین میں کوئی ترمیم وغیرہ چاہ رہے تھے یہ لوگ, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا. آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپوزیشن ہیں تو آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں, اگر صحیح نہیں ہے تو پھر بالکل نہ دیں.
اگر اس وجہ سے ساتھ نہیں دینا کہ یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ لیا گیا تو پھر تو یہ تھوڑی سی زیادتی والی بات. ایک کالر لے لیں ذرا, ان کی رائے لیتے ہیں, پھر آپ سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے سر. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا ماضی قریب میں لے کے جاؤں گا اس معاملے پہ. آپ کو یاد ہو اگر تو ابھی کچھ عرصے پہلے ایک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ سینٹ میں اسپیکر جو ہیں سینٹ کے ان کے خلاف پیش کی گئی تھی. تو اس میں جس وقت شو آف ہینڈز ہوئے تھے تو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک اچھی تعداد میں موجود تھی. آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فیگر ایٹ دی مومنٹ, لیکن وہ ان کے ارکان کی تعداد حکومت سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے. لیکن جس وقت سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو وہی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی. یہ تو ہوا نا, آپ یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اسی کے حل کے لیے تو یہ آ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب ایسی کیا ضرورت پڑ رہی ہے آپ اس سیکرٹ والے سے اوکے ہیں آپ, جس میں پہلے نتائج کچھ ہیں بعد میں کچھ ہیں. دیکھیں آپ خفیہ رائے شماری, ایک ہر بندے کا اپنا حق ضرور ہے کہ وہ جس کو ووٹ کرے پتہ نہ چلے, مگر ایسی سچویشن میں تو ایک دفعہ نکالنے تو پڑیں گے نا سر وہ کون. دیکھیں سر یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ پیسے دے کر کوئی کسی کا پارٹی کا ہوتا ہے وہ ووٹ کسی اور کو دے دیتا ہے, تو یہ شفافیت تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں تو یہ چیز اگر کھل کر سامنے آ رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ میری بات سنیں. بات یہ کہ آپ مختلف باتوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. پہلے آپ اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی جب آئین موجود ہے اور آئین اس میں یہ واضح ہے کہ سینٹ الیکشن وہ سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اس دوران میں اس کے بعد ڈکٹیٹرز بھی آئے, اس میں جمہوری ادوار بھی آئے, لیکن کبھی بھی کسی نے اس معاملے کو آرٹیکل 59 جو ہے اس کو نہیں چھیڑا. یہ اب ایسی کیا ضرورت پڑی کہ یہ مستقل اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. اس کی بیسک بنیاد ہی یہی ہے کہ انہیں اپنے ارکان پہ اب بھروسہ نہیں ہے, ان میں ٹوٹ پھوٹ ہے, تو یہ چاہتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ سے یہ معاملہ ہو اور وہی معاملہ دوبارہ دہرایا جائے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ سینٹ میں پہلے ہوا ہے. اب دوسری بات, اس کا جو قانونی پہلو ہے یہ میری ناقص رائے میں کہ دیکھیے آرٹیکل 59 آف دی کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ بھئی یہ سیکرٹ بیلٹنگ سے یہ معاملہ جو ہے الیکشن کا وہ ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں تو سپریم کورٹ ایک بات کو مد نظر ضرور رکھے گی اور وہ ہے آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل 19 کیا ہے اس بارے میں بتائیے گا. ایک وقفہ ہے جی, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت چاہیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی ہمایوں مرزا صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ آرٹیکل 19 کے حوالے سے میں بتا رہے تھے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آرٹیکل 59 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کہ اس میں یہ واضح ہے کہ آپ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے سے یہ الیکشن جو ہے یہ ہوگا. اور اس کو کبھی بھی, اس سے پہلے بھی گورنمنٹس یہاں پہ آتی رہی ہیں, اس میں ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں, اس میں یہ ہمارے سیاسی جماعتیں بھی رول کرتی رہی ہیں, تو کبھی کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ اس کو لے گئے ہیں کہ اس کو کرائیں, تو اگر سپریم کورٹ آئین کی شق 19 کو بھی, یہ میری ناقص رائے ہے کہ وہ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے جو گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. تو اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ جی یہ جو ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا,
ہاں تو وہ جو آرٹیکل 19 ہے ہاں جو کہ گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کو، تو اس میں تو ہر شہری ہے جس کو یہ رائٹ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن، بولنے کا، اپنے خیالات کا اظہار. تو اگر وہ شو آف ہینڈز کی طرف وہ سپریم کورٹ فیصلہ دے تو وہ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ایک عام آدمی کی جو آزادی ہے بولنے کی اور خیالات کی، اظہار رائے کی، یہ آپ وہ انتخابات کی طرف لے کے آ رہے ہیں ان کی رائے اور وہ ایک عام آدمی کا خیال. نہیں میں سینٹ الیکشن جو یہ لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن اس کی اجازت دے دی کہ اوپنلی ہو تو پھر آپ نے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اس کو پھر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نے تو اس کو سلب کر لیا. میرا نقطۂ نظر یہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد بخش بول رہا ہوں راول پنڈی سے. محمد بخش صاحب. محمد بخش صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت. بہت اچھا جی پروگرام آپ کا. بالکل صحیح ہے. تقریباً شاید کوئی دن مس ہو جائے نہیں تو میں ڈیلی آپ کا دیکھتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اچھا آپ کی ویسے کیا رائے ہے یہ جو آج کل کھلے انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایک عام شہری ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، انتخابات کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہو یا نہ ہو. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عوام ہے، ٹھیک ہے. عوام کو کیا چاہیے؟ حکومت میں نمائندے ہیں یا اپوزیشن میں، دونوں مراد لے رہے ہیں ریاست سے. ہم غریب کے ٹیکس سے ان کو پے ہو رہی ہیں، ساری سہولیات مل رہی ہیں. بجائے وہ آپس میں لڑنے کے، بجائے آپس میں ہمارے عوام کا کون سوچے گا؟ صحیح ہے. مہنگائی کے خلاف یہ جو ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے، اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں؟ مہنگائی کے خلاف ایک لانگ مارچ ہونے والا ہے، کیا اس میں حصہ لیں گے آپ؟ نہیں، مہنگائی کے خلاف تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، پہلے تو کبھی نہیں ہوا اتنا. اچھا. حالانکہ کوئی بھی حکومت آتی ہے مہنگائی تو ہر وقت ہوتی ہے جی. جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. جب بھی حکومت آئی ہے ہر اپوزیشن یہی ہوتی ہے کہ جی مہنگائی ہے. اس کے علاوہ میں غریب بندہ ہوں، میں نے خود کمانا ہے تو کھانا ہے، نہ مجھے اپوزیشن نے دینا ہے نہ حکومت نے دینا ہے. ہمارا کون سوچے؟ بہت شکریہ آپ کا محمد بخش صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا ابھی نیلی پٹی میں، اس پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. علی ہمایوں مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، تو وہ جو پروگرام میں شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے، ہم اس وقت اپوزیشن کی صرف بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ساری جماعتیں جو اکٹھی ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے آ سکتی ہیں؟ تو یقینی طور پر خطرہ تو ہے انہیں، جبھی تو ان کے کیمپس میں اتنی گھبراہٹ اور پریشانی ہے. مثلاً دیکھیں نا، مثال کے طور پر اگر پی ڈی ایم جو انہوں نے تاریخ دی ہے 26 اس ماہ نیکسٹ مہینے جو ہے 26 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایک مارچ لے کے اسلام آباد میں جائیں گے. مگر انہوں نے تو استعفیٰ بھی دینا تھا پیچھے، وہ اور بھی انہوں نے لانگ مارچ کی پہلے بھی باتیں کی ہوئی تھیں، اپنی بات سے پھرتے نہیں رہے یہ لوگ. نہیں، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے نا، اس کے دوسرے دن سے ہم یہ سنتے ہیں ٹی وی پر خاص طور پر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس جی پی ڈی ایم کا تو وجود جو ہے بس اب وہ ختم ہو گیا، وہ پیپلز پارٹی اس سے باہر ہو گئی، نواز لیگ نے ایسا کہہ دیا، اچک زئی صاحب نے ایسے کہہ دیا. لیکن ہمیں اب تک کم از کم مجھ کو تو نظر نہیں آتا وہ بالکل متحد جو ہے وہ کھڑے ہوئے. ابھی آپ دیکھیے لاسٹ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو پی ڈی ایم ہے وہ خود اس کا شکار ہے ٹوٹ پھوٹ کا؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں مریم نواز جب مولانا فضل الرحمان سے ملتی ہیں تو بلاول بھٹو نہیں آتے اس میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. ایسی بات نہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ کوئی کنارہ کشی کوئی بھی، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ متحد ہیں. ابھی وہ گئے ہیں، یہ جو ابھی پی ڈی ایم کا لاسٹ جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اس میں اے این پی والے بھی تھے، مولانا فضل الرحمان اس کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے. وہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے متحد تھیں اور متحد ہیں.
ہاں اس میں ایک بات ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے اس میں بلاول صاحب کی جو سجیشن ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نو کانفیڈنس کی موو جو ہے وہ لے کر کے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کانسٹیٹیوشن میں تو دونوں ہی راستے موجود ہیں، وہ احتجاج کا بھی آپ کو رائٹ دیتا ہے اور عدم اعتماد کا بھی رائٹ دیتا ہے، تو وہ بہتر جو طرف میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ بھائی ایک نو کانفیڈنس کی موو کے ذریعے ان کو جو ہے یہ فارغ کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہو گیا، ناظرین کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی ہمایوں مرزا صاحب، اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ذرا جلدی سے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو، میرے خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اچھا علی صاحب، عمران خان صاحب کا کہنا ہے اپوزیشن کے حوالے، اپوزیشن تو نہیں خیر پی ڈی ایم کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا کہنا ہے، ان کا الزام ہے، یا شاید وہ جانتے ہیں انہیں کہ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، تو ابھی ذرا نیب نے گھیرا تنگ کیا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، حکومت کو اگر کہیں جگہ پہ کام کرنا بھی چاہتے تو یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ واقعی چور ہے، کرپٹ لوگ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو چور کہہ دیں، تو اس کے لیے عام کورٹیں بھی موجود ہیں، اور اس وقت جو نیب کام کر رہا ہے وہ بھی، اور وہ تمام لوگ جن کو وہ چور کہہ رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے کیسز نیب میں بھگت رہے ہیں۔ ہاں، تو یعنی جب تک وہ ان کو کوئی اگر وہ کنوکٹ ہو جائیں تو پھر تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ کنوکٹ ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا، جج تھے وہ ارشد ملک صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھ پہ تو دباؤ ڈالا گیا، مجھ سے ایک بے گناہ کو سزا دلوا دی گئی، یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ تو زیادتی ہے۔ ویسے نواز شریف صاحب نے تو کوئی چوری ووری نہیں کی نا؟ معاف کیجئے، کیا فرمایا؟ نواز شریف صاحب نے تو کوئی چوری وغیرہ نہیں کی نا، ایک عوام کی حیثیت سے آپ جو رائے رکھتے ہیں۔ میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پر موجود ہے، تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں، اور وہ جج جو سزا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھ پہ دباؤ ڈال کر ایک بے گناہ کو سزا دلوا دی۔ آپ نے کہا وہ اپنے کیسز بھگت رہے ہیں سارے، تو پھر جب یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو پھر واپس نہیں آتے ہیں، وہ تو عوام بیچاری کس پہ یقین کرے، کیا کرے؟ میری گزارش سن لیں آپ، جب آپ اس قسم کا سلیکٹڈ احتساب کریں گے تو بھائی ایک آدمی کی ایک برداشت کی ایک حد ہوگی۔ اب کچھ لوگ آصف علی زرداری کی طرح ذرا مضبوط اعصاب کے آدمی ہوتے ہیں کہ 11 سال جیل کاٹتے ہیں، بے گناہ بے قصور، کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ صحبتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور پھر نواز شریف کو، وہ تو جیل میں تھے نا، وہ بھیجا کس نے ان کو باہر؟ انہوں نے ہی بھیجا نا۔ اب کہتے ہیں جی ہم سے جھوٹ بول کے چلے گئے، بھائی آپ نے ہی بورڈ بنایا تھا میڈیکل کا، سارے معاملات آپ نے کیے تھے، لیکن میں آپ کو بیسک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جج صاحب یہ کہتے تھے۔ ویسے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ انوسنٹ ہے سارے؟ صحیح ہے سر، ہم ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ جس نے سزا دی ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا سر دیکھیں، آپ اس وقت آپ کا تجزیہ وہ شامل کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں سے، عام عوام سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اشارہ دے دیں کہ نہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ چوری ووری نہیں کی، کرپشن نہیں کی، منی لانڈرنگ کی، معصوم لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ کہہ دیں ذرا، آپ کو فوراً انڈوز کریں گے۔ میں نے آپ سے درخواست کی، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک وہ مطلب ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی بھی ملزم ہو وہ بے قصور، اور جو بھی جرم ثابت ہوا ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہ پریشر میں آ کے نہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ میں نے بے گناہ آدمی کو سزا دے دی، اور پھر وہ جج صاحب کو ہٹا دیا گیا، بعد میں ان کو برطرف کر دیا گیا،
لیکن وہ سزا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ اس قسم کا احتساب عوام پاکستان کے نہیں مانتے. مگر وہ عوام کو تو یہ دکھایا جاتا ہے نا کہ دیکھیں ان کی یہ فلانی جگہ پہ تھے, ان کی تنخواہ اتنی تھی, اتنے دہائیاں پہلے یہ جب آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کاروبار بھی ان کا یہ اتنا ہے, اگر یہ کاروبار سے ملا ہے تو اس کا ٹیکس انہوں نے جمع نہیں کروایا ہوا, تو یہ جتنا کروایا ہوا اس حساب سے اتنا بنتا نہیں ہے. تو مطلب وہ جو اعداد و شمار دیکھنے کے بعد تو بندہ اینڈ پہ تو چور ہی نکلتا ہے. اور وہ بعد میں جج صاحب نے اگر بیان دیا ہے, وہ دباؤ پریشر وہ الگ الگ لوگوں کے بارے میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر جنرلی ظاہری طور پہ جو عوام کو جو تاثر مل رہا ہے وہ ایسا ہی مل رہا ہے. اور اوپر سے عمران خان صاحب کا وزیر اعظم پاکستان, مطلب وہ بھی جب الزام لگاتے ہیں کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے, یہ مجھ سے NRO کی بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ انہوں نے شروع میں بھی کہا تھا یہ تو سارے ان کی چیخیں نکلیں گی, ایسی کوئی بات ہے نا. بالکل ایسے ہی. اچھا تو یہ مطلب یہ سارے چور اکٹھے جو ہوئے وہ ادھر ہیں, چلیں ہم کہہ دیتے ہیں مسجد کے تمام پیش امام ادھر ہیں. نہ میری عرض سنیں, آپ ان کو بھی چور کہہ دیں, مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ چور ہیں. میں نے کہا کہ جب تک ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا, اور بھونڈا جرم نہیں جس طرح سے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی دیکھیں اس کا صرف ایک حل ہے, میں آپ کو بتاؤں. سر نواز شریف دور میں زرداری صاحب کے ساتھ اسی قسم کی زیادتی ہوئی تھی جن کا ذکر کر رہے ہیں. غلط ہوا. صحیح ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر عدلیہ موجود ہے, لوور کورٹس بھی ہیں, ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر شخص کا کیس, وہ چاہے کوئی سیاست دان ہو, وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, وہ ایک عام آدمی ہو, واٹس ایور, عام عدالتوں میں جب کیسز چلیں گے اور لوگ وہاں سے کنوکٹ ہوں گے تو صحیح. سر آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بات ہمیں بتائیے کہ حکومت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے تو کہا جا رہا تھا کہ 31 جنوری ڈیڈ لائن دے دی تھی PDM نے کہ اب جو ہے وہ ہم استعفیٰ لے لیں گے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. آگے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ ان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ یہ ابھی یہ معاملہ اگر یہ آرڈیننس کی طرف لے کے نہیں جاتے اور آپس میں بات چیت کے ذریعے کوئی کنسنسس پیدا کر دے, کیونکہ آپ کے پاس بہرحال اسمبلی کا فورم موجود ہے, تو آپ کوئی امٹمنٹ کر کے آپس میں بات چیت کر کے اس معاملے کو طے کر سکتے تھے, لیکن وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اسمبلی کے باہر ہی سیٹل ہونا ہے. یعنی مدت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس میں نہیں سمجھتا کہ یہ مدت پوری کریں گے, اور میں اس میں آپ کو ایک مثال دے دوں, حالانکہ وہ ذرا سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن عوامی دباؤ. ٹھیک ہے سر, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے؟ عوامی دباؤ کے تحت اب لوگ نکلیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو کہ تجزیہ نگار ہیں, آپ کالم نگار بھی ہیں, اور ہم ان سے جو حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات کریں. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت اوور آل اگر دنیا میں دیکھیں تو تقریباً ہر ملک کی جو عوام ہے وہ اپنے اپنے حکومت میں جو اقتدار میں جو لوگ ہیں ان سے شکوہ کر رہے, گلا کر رہی ہے. اور کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہم نے دیکھے کہ ان کی معیشت کس طرح سے نیچے آ گئی, ڈوب گئی. لیکن پاکستان کو اگر دیکھیں ان کے کمپیریزن میں تو پاکستان کی معیشت پر اتنا برا اثر نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حکومتی اقدامات ایسے تھے اس وجہ سے ہماری اکانومی میں تھوڑی اسٹیبل رہی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہم خوش قسمت تھے؟ سر دیکھیے, تھوڑا سا ڈفر کروں گا آپ سے. جی. یو کے اندر میری آلموسٹ ڈیلی بات ہوتی ہے, $20 بلین جو ہیں ایوری 6 منتھ ڈالے جا رہے ہیں, لوگوں کو گھر بٹھا کے تنخواہیں دی جا رہی ہیں. لوگ یہ شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے یا جاب چلی گئی ہے, بلکہ خوش ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں, نہ کچھ کرنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. اب آ جائیے امریکہ میں ٹریلینز, ناٹ بلینز, ٹریلین کے اندر لوگوں کو دیا ہے ٹرمپ نے گھر بٹھا کے. امریکنز کو تو یہ عادت پڑ گئی کہ جی اور چلے, ہمیں گھر بیٹھ کے مل رہی ہے, اور وہ جناب ٹی وی دیکھ کے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے
वहाँ पे शिकायत ये नहीं है कि महंगाई हो गई है, ये हाँ, हमारी वहाँ की जॉब शिकायत चली गई है, different हुकूमत था। कर रही है। हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह का करम रहा कि पाकिस्तान में कोविड की इंटेंसिटी भी वो नहीं थी जो दुनिया के यूरोप के अंदर आई है। इटली को ले लीजिए, मैं खुद मोरक्को का हूँ, मोरक्को के अंदर भी। तो दूसरी बात ये हुई है कि लोगों को रिलीफ, आप हमारी दो चीज़ों में बहुत अच्छी हमें एडवांटेज मिली है। एक तो हमारी जो रेमिटेंसेस आती हैं ज़रा, इसमें 24% इजाफा हुआ जी है। हाँ। हमारी जो 20-21 बिलियन की टोटल रेमिटेंसेस होती थी, अब 25-26 बिलियन आ रही हैं। यानी कि लोग ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं बाहर से, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि किस तरीके से इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज में रहने वाले हैं या दुनिया से जहाँ से भी लोग भेजते हैं, इस साल हम 25 to 26 बिलियन, यानी कि हमें 5 से 6 बिलियन रेमिटेंसेस में मिल रहे हैं। सर वो क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि वहाँ उनकी नौकरियाँ चली गई हैं या वो जो उनके पास जमा पूंजी थी वो पाकिस्तान भेज रहे हैं? एग्जैक्टली, बहुत आपने सही तज्जिया किया है। और ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये हुआ है कि काफ़ी लोग, कोई 1 लाख लोग जो हैं वो यूएई से होके यहाँ आए हैं और वापस move हो गए। सऊदीया से। तो जब उनका सेटलमेंट होता है, यानी कि किसी ने 10 साल 15 साल काम किया, तो उनको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो एक तो ये सही। वजह थी जो आपने बतलाई है। आगे। और दूसरा फिर ये हुआ है कि यहाँ पे इस हुकूमत ने हुंडी पे, जिसको हम हवाला भी कहते हैं, बहुत सख्ती कर दी है। पहले तो हमारा ये था कि जी आप कहीं जा रहे हैं, कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है बाहर, आपने किसी को पैसे दिए, दूसरे दिन उसको मिल जाया करते थे। अब इस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यानी मुल्क से FATF ने पैसा ये कहा, बाहर नहीं जा रहा, यही ना सर मतलब? जब मुल्क से बाहर नहीं जा रहा मतलब तो money बाहर से भी laundering नहीं की- आ रहा, हाँ। क्योंकि ये साइकिल ही होता है। जब हम यहाँ से बेचते हैं तो वहाँ से भी हुंडी से ही लोग आते थे। तो FATF का क्या हुआ है कि उसने सख्ती ये कर दी है कि अब बाहर भी लोगों को जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो कैश कोई नहीं दे रहा, आपके अकाउंट के अंदर जा रही जी हैं। हाँ। और सख्ती जब हमने हवाले पे की तो लोग बैंकिंग चैनल से भेज रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 24% हमारी बढ़ी है, ये बड़ी अच्छी हुई है। तो सर इस सबसे आवाम को कोई फायदा हो सकता है? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमें फ़ायदा हुआ, हाँ। अब इससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ग्रास रूट पे आनी चाहिए हाँ। ना, ये टिकल डाउन होनी चाहिए। उसका हमें कुछ नहीं हो रहा है। नए प्रोजेक्ट कोई लग रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स हमारे नहीं लग रहे हैं। कैसे हो सकता है? मतलब कि आवाम हम को? बात करते हैं कि हम जैसे करंट अकाउंट सरप्लस है या एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं या हमारी और भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज का हमने देखा कि उसका रुझान बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, जो आवाम है उसको उसका रिलीफ उसको नहीं मिल रहा रिलीफ, जो वादे किए गए थे जी। वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आवाम ये कह रही है कि जी अगर आपके जो दावे हैं इसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या तो देखिए, अच्छा बड़े एक जो हैरान कन बात हुई है, फ़हीम, वो हैरान हो जाएंगे आप कि मुस्लिम लीग जब थी तो उसने 1000 अरब रखे थे डेवलपमेंट फंड्स के लिए, जिसको PADF कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट फंड्स होते हैं जिससे सड़कें बनाई जाती हैं में आती हैं। ये हुकूमत आई, इसने 750 बिलियन रख लिया। खर्च हुआ है 30% सिर्फ इस साल हमने 30% खर्च हुआ है। बाकी क्योंकि पड़ा होगा ना देखिए, इनके पास। हाँ, अब वो पड़ा हुआ है क्योंकि वजह ये हुआ। अच्छा होता है, जब खर्च होता है तो लोगों को जॉब भी मिलती है। अच्छा, खर्च किस तरह होता है कि ये इसका एक तरीक़ेकार होता है जो नवाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब समझ गए थे। वो पहले से लोगों से जनाब बात करके रख लेते थे और फ़ौरन आते के साथ टेंडर दे देते थे और टेंडर वो हो जाता था और पेमेंट हो जाती थी और काम शुरू हो जाता था। इनको तरीका ही नहीं मालूम। वो खुद ये कह रहे हैं कि जी हम पहली बार आए तो हमें 2 साल तो पता ही नहीं लगा कि हम काम सीखेंगे। सिस्टम काम से हम क्या used to करेंगे, नहीं, हाँ, ये करेंगे। exactly। तो देखिए, सर यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़, सर आपने जिस तरह अभी बात हो रही थी, ज़ाहरा ने भी सवाल किया कि आपने भी बताया कि 3-4 ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं, ऐसे शोबे हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने पहले की निस्बत बेहतरी आई है। वो आप हादसातन कहें, इनकी मंसूबाबंदी के तहत कहें, खुशकिस्मतन कहें, या जैसे भी आप समझते हैं, बेहतरी आई है। अब ये जो बेहतरी है वो पाकिस्तान के क्रेडिट में आई है ना, पाकिस्तान ने ये ग्रो किया है। Exactly। अब उसका पाकिस्तान की आवाम को किस तरह फायदा हो सकता है? इस वक्त आवाम महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। आवाम को कैसे फायदा होना है इसका, इस बारे में आपने हमें बताना है। ये मेरा प्रोड्यूसर है सर, इसने मुझे कान में आवाज लगा दी कि आखिरी मिनट में ब्रेक की तरफ जाना है हमने। दोस्तों एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो अवाम है, हम लोगों को किस तरह इन सारे हालात का फायदा पहुंच सकता है, रिलीफ कैसे मिल सकता है। आपके पास अगर कोई राय होगी तो आप भी हमारे टेलीफोन नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जो कि तज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम मुल्क में मौजूद एक आम आदमी की बात करें तो उसे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क की GDP ग्रोथ कितनी है, या हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ गई हैं, या करंट अकाउंट डेफिसिट है या सरप्लस है, या हमने फॉरेन अफेयर्स में कितने माइलस्टोन अचीव कर लिए। उसे मतलब है तो आटा, चीनी, दालें, दूध कि ये उसकी पहुंच में है या नहीं। तो सर, हम ऑन पेपर देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो किया, उन्होंने उसमें जो है अच्छी तब्दीली आई, लेकिन आवाम को इसका रिलीफ किस तरह मिल सकता है? देखिए सर, अगर आप मुझसे पूछें तो कैपेबल लोग होने बड़े ज़रूरी होते हैं इस वक्त। देखिए, मैं आपको सिर्फ लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को, जब मैं कराची वाला जाता था जी, तो मैं एहसास कमतरी का शिकार होकर आता था कि रात को ड्राइव करो तो लगता था किसी यूरोप में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उसकी जगह होना तो ये चाहिए था कोई उनसे अच्छा आदमी लेके आते। अब बुज़दार साहब को लाए हैं। ऑनेस्टली आई डोंट नो हिम और उसके अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर अगर बुज़दार साहब को इमरान खान साहब से कहें कि आप अपने हॉस्पिटल में CEO की जॉब दे दीजिए शौकत खानम में, तो वो 100% उसको नहीं देंगे वो जॉब, बिकॉज वो नहीं उसको रन कर पाएगा। और वो तो एक हॉस्पिटल की बात हो रही है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोविंस। आपने एक आदमी को लाकर बैठा दिया, डिलीवरी नहीं हो रही है। मतलब इसी तरह कुछ अगर खान साहब को ये लगे कि उनके हॉस्पिटल में जो CEO हैं वो कैपेबल तो ज़रूर हैं मगर वो करप्ट भी उतने ही हैं, तो फिर वो शायद कहें ठीक है कैपेबिलिटी गई भाड़ में, बाकी सारा हम लोग देख लेंगे, ये CEO साहब हैं आपके, कम से कम ये ईमानदार तो हैं। ये एक आखिरी रास्ता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर ये हुआ है कि मतलब काम पहले भी होते थे और करप्शन जो है कहा तो जा रहा है कि करप्शन, मगर अभी आपको हैरानगी होगी, मैंने इस पर एक कॉलम भी तहरीर किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल। आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान जो है 2 सालों में 7 पॉइंट्स इजाफा हुआ है करप्शन में जी। और मज़े की चीज़ जो आई है, हमारा कंट्री जो अफगानिस्तान है वहाँ पे कमी आई है। दूसरी बात ये हो रही है कि गुर्बत में 10% लोग 2 साल में, सतह गुर्बत एक होती है ना, उससे नीचे चले गए 10 साल में। एक ये भी सर्वे आया था कि लोग कोई अपनी मोटरसाइकिल, कोई अपनी गाड़ी, कोई अपना जेवर, जो फैमिली ज्वेल्स कहते हैं, वो लोग बेच रहे हैं सर्वाइवल के लिए। सही। तो सर हालात कैसे बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, अवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है? उसके लिए एक तो आपने कहा कि कैपेबल लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। वो ठीक है, हमारे ईवानों में कैपेबल लोग इस वक्त नहीं हैं, ये आपका कहने का मतलब था। उसके अलावा और क्या रीज़न है? कोई मेजर ऐसी कहाँ पे तब्दीली की जाए थोड़ी बहुत चेंजिंग के अवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचे? आप माशाल्लाह एक अच्छा फहम रखते हैं। अच्छे लोगों को लाना पड़ा। देखिए, लोग क्यों कहते हैं कि हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, सलाहियत नहीं है। आपने जो वज़रा बना दिए हैं वो सुबह से शाम तक TV पे आके कोसने देते रहते हैं, मतलब कि उसने ये किया, वो चोरी करके ले गया, वो इधर भाग गया, ये वापस लाएंगे, और काम वो पूरे दिन कुछ नहीं करते। आप अगर, और वो इमरान साहब को खुश कर रहे हैं ताकि वो TV देखें तो देखें जी ये बहुत अच्छा, मतलब ये मेरी टाइगर फोर्स का बच्चा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सवाल ये है कि आप अगर तवज्जो दें, आप ख़त्म करते हैं। 3 साल तक आपने बहुत करप्शन का नाम ले लिया। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले हमें क्या हुआ कि एक कंपनी को हमें $28 मिलियन पे करने पड़े, जिसको हमने सिर्फ इसलिए हायर किया था कि जी पता लगाओ नवाज शरीफ का और जरदारी का कि इनकी कितनी जायदादें हैं। उसने एक पता भी नहीं लगा के दिया और हमें कोर्ट में ले जाके $28 मिलियन हमें उसको देने पड़े। कहने का मकसद ये है कि कैपेबिलिटी लोगों में नहीं है। आप अगर लोगों को टारगेट्स दें, जिस तरह हम अपनी कंपनीज के अंदर अपने जनरल मैनेजर्स को टारगेट देते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए, इतनी क्वालिटी चाहिए, सेल्स वालों को कहते हैं कि इतना आपने एक्सपोर्ट्स करना है, इतना लोकल सेल। आई मीन यहाँ पे इस वक्त हम हैज़र्ड तरीके से चल रहे हैं, और यही वजह है कि आज आप अगर इलेक्शंस कराते हैं तो पॉपुलैरिटी के अंदर इमरान खान साहब की भी कमी आई है, हुकूमत की कारकर्दगी में भी कमी आई है, और वो लोग जिन्होंने वोट दिए थे वो कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड, हमें नहीं मालूम था कि ये रिजल्ट मिलेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी हालात ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई है। तो अब सर तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब जो बाकी अरसा रह गया, आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी?
देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है। अनसर्टेनिटी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। रोज़ाना के जलसे जुलूस ये वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत आप भी उनको तंग करते थे, अब अपोजिशन भी आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, आप उनकी ग्रीवेंसेस तोड़ने को तैयार नहीं है, आप उनके ऊपर हल्का हाथ रखने को, कोई आके आपसे बात करता है आप बोलते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। आई मीन कौन एनआरओ आपसे मांग रहा है? एनआरओ तो आप दे भी नहीं सकते, एनआरओ तो कोई और देगा। मतलब तो कहने का मकसद ये है कि अब इस सब ड्रामे को ख़त्म कर दें, बहुत हो गया, उनके साथ बैठें, इसका कोई हल निकालें। और मईशत, हमें मिसाक के मईशत की ज़रूरत है, यानी कि सब बैठें एक साथ और हम कहें कि मईशत को हमने ऊपर बेहतरी के लिए अपना बेहतरी रोल के प्ले लिए। करें। सर एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोस्तों दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ आज मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं, जिनसे हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और अवाम के हालात की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे हैं। सर वक्फे से पहले जब बात हो रही थी तो हम इस नुक्ते पर पहुँचे थे कि मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरी और तरक्की के बावजूद अवाम जो है वो इनके समरात हासिल करने में अभी तक नाकाम है। आपने इसका जवाब दिया कि अहल और काबिल लोग जो हैं वो वही ये सारा मंजरनामा जो है बदल सकते हैं। तो ये अहल और काबिल लोग कैसे आ सकते हैं? अगर आप इमरान खान साहब को या हुकूमत को मशवरा दें कोई कि आप ये सारे सेक्टर्स में काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप तब्दीली कर दें तो इसके रिजल्ट्स जो है वो आवाम तक पहुँच जाएंगे, तो वो क्या हो सकता है? सर देखिए, एडवाइस उसको दी जाती है जो आपकी एडवाइस को सुने। इमरान साहब क्या है कि इन लोगों को बड़ा लाइक करते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मुझे ख़ुद किसी ने जो बहुत क्लोज था बतलाया कि जब उनके एक वज़ीर ने ला के वो बूट रख दिया तो बड़ी उसको शाबाशी मिली इस चीज़ की। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं सुबह से शाम तक आके बदतमीज़ी करते हैं, समहाउ ही लाइक्स उन लोगों को कि जी बहुत अच्छा। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक कोई अपनी मिनिस्ट्री का काम नहीं कर रहा है, ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से जिससे कलम निगार है आपका कलम जो है वो सच बोलने से नहीं रुकता है ना, ये एक ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल सर मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, वही आपको रोल प्ले करना है। आप सजेशंस जो आपके जहन में हैं, जो आप समझते हैं, आप कहिए कि आप यहाँ पे इस दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जगह है पे चेंज इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करते हैं खुदा के वास्ते। इंतकामी कार्रवाइयाँ, ठीक है। ये इस वक्त जो हो रही हैं कि आप जेलें भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो हाथ आया उसको अंदर आपने बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि बाहर का कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि वो ये है रोज़ाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हुकूमत जा रही है, कल दूसरा आदमी आ रहा है, रोज़ाना नई नई चीज़ें आ रही हैं, इससे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। आप खुदा रहा बहुत आप पैसे वापस ला चुके। जो उनके एक वजीर ने कहा था कि 200 अरब डॉलर हम लाएंगे और 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर हमारे में बिकेंगे, वो कुछ नहीं हुआ, एक पैसा नहीं आया और ना कोई करप्शन साबित हुई। अब उनके साथ बैठें, एक मिसाक जमहूरियत के बजाय मिसाक मईशत को साइन करें कि जी हमने किस तरह मईशत को सही करना है ताकि इसके असरात जो है आवाम तक पहुँचें और कैपेबल लोगों को लाएं। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है 500,000 वैक्सीन चाइना ने हमें एज ए गिफ्ट की हैं, तोहफा दी हैं, उसके ऊपर आप इतनी सियासत की जा रही है जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसमें 500,000 इस लाइक के आटे में आप एक नमक का वो डाल दीजिए इस तरह है और उसमें सियासत हो रही है। अभी तक हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, अभी तक दुनिया भर की कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस कर दी है वैक्सीनेशन के लिए, हम अभी तक बैठे हैं। बिल्कुल वही चीज हो रही है। कल मैं किसी से कह रहा था कि IMF के अंदर जाने में हमने 1 साल लगा दिया था आप ये वैक्सीन के लिए और हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन हमें गिफ्ट दे। देखिए 500 खुदा के वास्ते सबसे पहले वैक्सीन मंगाएं। अभी दुबई के अंदर आधी पॉपुलेशन में 2 दिन पहले आया हूं और मैंने अपनी वैक्सीनेशन दुबई में जाके कराई है, आधी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेशन कर दी है और कुछ अरसे बाद पूरी पॉपुलेशन उनकी हो जाएगी। उसके बाद उनको कोई डर नहीं होगा कि हमारे यहाँ कोरोना फैलेगा, ताकि फिर मईशत भी ऊपर आएगी। हमें हमेशा ये डरता रहेगा कि सेकंड के बाद थर्ड वेव भी अगर आ गई तो क्या होगा। 500,000 चाइना ने दी थी, इसके अलावा अभी तक कोई नहीं आई है। दुनिया की कंट्रीज के अंदर लगना शुरू हो गई है।
اور ہم ابھی تک لڑائی جھگڑوں میں لگے ہیں۔ سر آبادی آپ بھگتا دی ہے بالکل، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی جو حکمت عملی ہے ان کو وہ بدلنی ہوگی، کیونکہ ان کا جو کرنی فوکس ہوگی ہے وہ اور عوام انتقامی کاروائیاں بھی ختم کرنی ہوگی، کیپیبل لوگ آپ کو لانے پڑیں گے، اور یہ سوچ لیں کہ جناب ہر وزیر نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ نہیں کہ آ کے وہ بھاشن دے دے اور چلا جائے گھر کے اندر جی۔ تو میرے خیال سے بڑی کیپیبلٹی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں سب سے اچھا اس وقت کیا ہے، دیکھیے جب بھی کوئی کرائسس آتے ہیں، ایمرجنسیز آتی ہیں تو اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ بالکل اس وقت اتنی بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ امریکہ نے چائنا کو کہا ہے کہ کیونکہ تم سبب تھے کرونا پھیلانے کے، اب ہم تم سے ٹیکسٹائل کی امپورٹ نہیں کریں گے، اور بہت کم کر دی، ان کے ٹیرفز کو بڑھا دیا۔ اب پاکستان از دا فرسٹ چوائس بن گئی ہے امریکہ کی اور اس کی۔ کل ایک صاحب ہمارے ٹاولز بناتے ہیں، 700% اضافہ ہوا ہے ان کی ایکسپورٹ کے اندر، 700%، اتنا زیادہ، یعنی کہ 100 روپے کی چیز کر رہے تھے تو اب وہ 7000 کے اوپر چلی گئی ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر کیا ہوا؟ کاٹن ہماری اس بار سب سے گندی کراپ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شعبے میں بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے۔ نہیں کیا ہوا کہ جو کاٹن کی جگہ تھی وہاں پہ لوگوں نے شوگر کین لگا دی، کیونکہ یہ بڑے بڑے جہانگیر ترین جو بیٹھے تھے انہوں نے پورا ایریا وائپ آؤٹ کیا، شوگر کین لگائی، شوگر سے اس کو بنائی، اس سے پیسے بنا دیے، اور اب ہمیں جب کاٹن کی ضرورت ہے تاکہ فیبرک ہم بنا سکیں یا یہ کر سکیں یا ٹاول بنا سکیں، بیڈ شیٹ بنا سکیں، تو ہمارے پاس کاٹن نہیں ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں جناب؟ کاٹن کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سر اتنی ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ ان ایریاز پہ کاٹن گرو ہوگی، سوال نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا کیونکہ وہ پرائم منسٹر سے تھا، اس نے کہا کہ جی یہاں پہ آپ جو ہیں شوگر کین اٹھانا۔ اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ شوگر تو آپ باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں جو سستی ہوتی ہے، کاٹن جو ہے ایک بڑی تعداد میں اربوں ڈالر کی اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ کاٹن کو امپورٹ کرنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ تو ایک سسٹم بنائیے تاکہ اس کے اوپر ایس او پیز جس طرح بنائی جاتی ہیں کہ اس کو ہم فالو کریں گے تو صحیح ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں خیال سے ہمیں کرنا پڑے گا جی۔ بالکل صحیح ہوگا سر۔ ایک سوال جو شارٹلی اس کا آنسر آپ سے چاہیں گے، ہم نے پچھلے ہاف میں بھی وہ کیا تھا، عوام جو ہے وہ اس بارے میں سننا بھی چاہتی، جاننا بھی چاہتی، کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ مجھے امید نہیں ہے فرینکلی، اس کی وجہ ہے کہ آپ اپوزیشن سے اس لیے نہیں، اس کا کوشچن ہے اپوزیشن۔ دیکھیے اس وقت لوگ ایک چینج چاہ رہے ہیں، اور چینج اس لیے نہیں چاہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے یا نئے پاکستان بن جائے، اب وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا رحم مطلب کسی طرح ان کی حالات زندگی میں بہتری آئے۔ عوام کو کسی طرح کسی سر تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے ہیں، اور پروگرام کا اختتام صرف اس طرح یہ کہہ کریں گے کہ حکومت کو غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ترجیحات کو سمجھتے ہوئے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ فہیم عباس کو، زہرا رضا کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔